سیاسی پارٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ پہلے والی کم ہے؟ اچھا نہیں، میں اس پہ اعتراض ہے کہ سیاسی پارٹی بنانے لگے ہیں. ملک کے صحافیوں کی، دانشوروں کی، لکھاریوں کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً فکری اور اصلاحی تحریکیں چلاتے رہیں، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے رہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے. اور یہ ہمارا استحقاق ہے کہ کوئی اس سے اختلاف کرے، کوئی اس سے اتفاق کرے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور وہ سیاسی پلیٹ فارم جو کہ 78 سال میں ہم نہیں بنا پائے، ایک جمہوری پلیٹ فارم. دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے، آپ امریکہ کی مثال لے لیجیے، آپ برطانیہ کی مثال لے لیجیے. برطانیہ میں کنزرویٹو ہے، لیبر پارٹی ہے، امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکن ہیں، ان سے اختلاف اپنی جگہ. لیکن وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کسی شخصیت کی دکان یا کمپنی نہیں ہے، وہ اداروں کے طور پر کام کرتی ہیں. ایک دن اقرار الحسن ہے، 4 سال بعد، 2 سال بعد اس کا ٹینیور مکمل ہوگا، ایک نیا بندہ الیکٹ ہوگا، ذیشان صاحب اس کے سربراہ بن سکتے ہیں. ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے، ایک مزدور کی اولاد، ایک ٹیچر کا بیٹا بھی پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے. ہمارے یہاں 40 سال سے سیاسی ڈکٹیٹر قابض ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر. یہ کسی الیکٹورل پروسیس سے ہو کر نہیں آئے. یہ ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ملک میں شفاف الیکشن ہو. انہیں اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ یہ اپنی پارٹیوں میں پہلے جمہوریت لے کر آئیں. یہ پہلے پارٹیوں کے اندر شفاف الیکشنز کروائیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ زرداری ہیں، چاہے وہ عمران خان ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ شخصیات کے گرد پولیٹیکل پارٹیز گھوم رہی ہیں. سو آئی بلیو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہہ رہے ہیں میں بنا رہا ہوں. میں آپ کو حلفاً آغاز ہی اس سے کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ ریکارڈ پہ رکھیے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سیاسی عہدے کا متمنی یا امیدوار نہیں ہوں گا. میں زندگی میں کبھی کسی حکومتی یا سرکاری عہدے کا امیدوار نہ متمنی ہوں نہ ہوں گا انشاءاللہ العزیز. میری خواہش یہ ہے کہ آپ، میں، ہم سب مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کر جائیں، لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کر جائیں کہ جس میں وہ جمہوریت کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے اپنے اندر سے ایک لیڈر کو منتخب کریں اور پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں. آپ پاکستان میں دوسرے الطاف حسین بن جائیں گے. الطاف حسین صاحب نے الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے کوئی منسٹری نہیں لی، وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. غلط ہے. وہ پارٹی چلاتے تھے، پارٹی ان کی انگلی کے اوپر کھڑی ہوتی تھی، بیٹھتی تھی. پھر اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سیاست میں کبھی نہیں آؤں گا. لیکن ایک شخص کے کہنے پہ پارٹی کھڑی ہو جائے گی، پارٹی بیٹھ جائے گی، اس کو اب سیاست میں نہیں، ایسا نہیں. دو فرق ہیں مختلف. الطاف حسین صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ان کی ہزاروں برائیاں اور ہم بھی ان کو مرد آباد کہہ چکے 1000 بار. لیکن آپ کراچی میں جائیے اور ایم کے لوگوں سے بات کریں تو انہوں نے واقعتاً ایک عام آدمی جو سموسہ کھا رہا تھا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کہا چل تو کل سے MNA ہوگا. یہ بھی تو ڈکٹیٹرشپ تھی نا. یعنی ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا. بھلے بہت سارے مڈل کلاس MQM میں اوپر آئے، بھلے بہت سارے عام لوگ وزیر بنے اور اوپر آئے، مگر وہ ایک عام آدمی کی نامزدگی پر ہوتا تھا کہ تم بنو گے، تم کل وزارت کا حلف اٹھاؤ گے، تم MNA ہوگے، تم MP ہوگے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو اس بنیادی نظریے کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی باڈی، ایک ایسی اینٹی، ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں الیکشن سے لوگ ایک دوسرے کے لیے فیصلے کریں، جہاں جمہوریت سے فیصلے ہوں. تو یہ غلط مثال ہے جس کا ہم کمپیئر کریں. کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی کلاس میں اگر کوئی ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ کلاس کا مانیٹر کیسے بنے گا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، اگر کلاس میں ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو سب مانیٹر بنیں گے. میں نے آپ کو درخواست، ایک ٹیچر ہوگا، وہ آئے گا اور وہ کہے گا. ذیشان عمران خان صاحب نے جب ایک مطلب ایسی تحصیل جس کا نام بھی نہیں شاید آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں سے ایک بندے کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ تم وزیر اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ پارٹی میں مشاورت ہونی چاہیے. انہوں نے پارٹی میں مشاورت کی. کس نے، کس کے ساتھ؟ انہوں نے کی مشاورت. ٹھیک ہے، انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے اٹھا کر بنا دیا. جی ٹھیک ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اس کو بھی ہم بحث میں لے آتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان صاحب پارٹی میں، آپ کہتے ہیں جی مشاورت نہیں کی انہوں نے، اگر وہ مشاورت کرتے تو ایک کیا اس کو موسٹلی لوگ نام دیتے ہیں پینڈو سا جی، ٹھیک ہے نا، جس کا منہ ہی کوئی نہیں، سر ہی کوئی نہیں جی، وہ اٹھا اور اٹھ کے وزیر اعلیٰ بنا دے. وہ بن سکتا تھا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں؟ دو باتیں دیکھیے. ایک یہ کہ ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس میں قابلیت اور اہلیت بھی ہو. صرف یہ نہیں کہ میں نے ایک بالکل ہی عام آدمی کو، یہ مڈل کلاس نوجوان کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا. اور یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ قابلیت کون چیک کرے گا؟ سسٹم. وہ سسٹم جمہوریت دنیا بھر میں موجود ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں مانیٹر کے بغیر چلتی نہیں کلاس. یہ وہ تھاٹ ہے جو آپ کے میرے ذہنوں میں بچپن میں ڈال دی گئی ہے کہ تا حیات لیڈر یہی ہوتا ہے، قائد یہی ہوگا. میں تو کسی شخصیت پرستی کی بات نہیں کرتا. وہی عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مانیٹر کے بغیر نہیں چل سکتا. بھائی دنیا کی ہر سیاسی جماعت، آپ کی پارٹی کا سسٹم کیسے چلے گا؟
میری پارٹی کی تو بات نہیں کر رہا، میری تو کوئی پارٹی نہیں ہے. نہیں آپ جو بنا رہے ہیں, میں بنانے کی طرف بھی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے. آپ سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے؟ بالکل نہیں بناؤں گا. آپ کہیں بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی کے نہ کوئی جلسہ کریں گے, نہ آپ سیاسی پارٹی میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے؟ میں تو عرض کر چکا, دیکھیں آپ سیاسی پارٹی بنائیں آپ گے, صرف لوگوں کو جا کر بتا رہے ہیں یار بناؤ. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو جا کے اور یونیورسٹیز کل میں کو آپ کی جاں باز ٹیم بھی نہیں بنائے گی. کیوں نہیں بنائے گی؟ ان کو کون روک سکتا ہے اس بات تو سے؟ یہ بھی تو میں تو اپنے اوپر قدغن لگا سکتا ہوں, میں کسی اور کے بہاف پہ تو بات یہ تو نہیں وہ کر سکتا. کام ہوا, میں نہیں کروں گا لیکن میں کرا لوں گا. میں نے کہا نا, میں فکری تحریک چلا رہا ہوں, میں بالکل اون کر رہا ہوں اس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے, اس کے لیے مجھے ہر یونیورسٹی میں جانا پڑے, گلی گلی جانا پڑے, شہر شہر جانا پڑے, میں جاؤں گا اور یہ پیغام پہنچاؤں گا. لیکن اس میں میرا کردار فیصلوں کے حوالے سے, اس میں میرا کردار کسی عہدے کے حوالے سے کبھی نہیں ہوگا. اس بات کو آپ انشور کر لیجیے. آپ 4 بندے لا کر کھڑے کر دیں گے اور 4 بندوں کو کہیں گے لو ہن آپس سے طے کر لو کیڑا وزیر اعظم تو کیڑا وزیر ایسا نہیں ہوتا. آپ, میں پھر بات کر رہا ہوں, ہم اور آپ پاکستان کی سیاسی خول سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کی سوئی اب بھی مانیٹر پر اڑی ہوئی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, لوگوں کو کہیں گے الیکشن لڑیں, ٹھیک ہے, سیاست میں آئیں. جی, کس پارٹی میں جائیں وہ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, میری گزارش سن لیجیے, پہلے اس معاملے کو ذرا سمجھیے. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مانیٹر کے بغیر دنیا کی ہر بڑی مہذب سیاسی جماعت چل رہی ہے. اس ٹاپک میں ہی نہیں جاتے, کیوں ہم نہیں صرف جاتے؟ آپ پہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم منفرد لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا, منفرد نہیں ہے. آپ جائیں گے یونیورسٹیوں میں, لوگوں کو کہیں گے آؤ سیاست میں حصہ لو. نہیں ہے منفرد. آپ پھر میں کہہ رہا ہوں, دنیا بھر میں اگین ریپبلکن جیسے قیام میں آئی, جیسے ڈیموکریٹس قیام میں آئے, جیسے کنزرویٹو اور لیبر پارٹیز, ہوتا یوں تھا کہ کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ, کچھ مختلف سیاسی اور گروہ یا مختلف نظریات سیاسی جماعتیں, وہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی پلیٹ فارم کو ایوالو کرتی ہیں. میں اس ایوولوشن کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں سے کوئی بھی دکان نہیں بنا لیتا پارٹی کو کہ میں نے کھولی ہے, میں اس کا شٹر اٹھاؤں گا, میں اس کا شٹر گراؤں گا, گلے پہ بھی میں بیٹھوں گا, میں مرنے والا ہوں گا تو میری اولاد بیٹھے گی. دنیا میں ہم نے, چونکہ شاید آپ نے اسٹڈی نہیں کیا کہ کیسے دنیا بھر کی, آپ جرمنی کی CDU جو ان کی مرکزی پارٹی ہے اس کی مثال لے لیجئے, کوئی ایک آدمی پارٹی نہ بناتا ہے, کوئی ایک آدمی نہ پارٹی چلاتا ہے. ہم دنیا میں ہمارے علاوہ ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ 30 سال سے ایک خاندان یا ایک شخص مسلط ہے کسی پارٹی کے اوپر. تو اس لیے آپ ایک شخص سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ پیغام لے کر ہر جگہ جاؤں کہ یہ دنیا کی مہذب ممالک کی جمہوری جماعتیں ہیں اور یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں. ان کا الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, برطانیہ کی لیبر پارٹی اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی, اس کا چیئرمین کون ہے؟ مجھے نہیں جانتے. پچھلے 30 سال میں جب یہ 3 لوگ یہاں کی سیاسی جماعتوں پر قابض رہے ہیں, وہاں 10 لوگ آ کے الیکشن لڑ کے اپنی ٹرم کو سرو کر کے جا چکے ہیں. اسی طرح امریکہ کی جو پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی یہ مثال ہے کہ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. ہم اس شخصیت سے نکل نہیں پا رہے ہیں, مجھ سے نکل جائیے خدا کے واسطے. میں صرف ایک خیال پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو نیا نہیں ہے, وہ بہت دنیا میں ہر جگہ امپلیمنٹڈ ہے. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اقرار صاحب جائیں گے یونیورسٹیز میں, لوگوں کو کہیں گے کہ آپ لوگ فیس بنے, سیاست میں آئیں. ایسا ہی لیکچر دے کے اقرار صاحب گھر چلے. ایسا نہیں ہے. میری خواہش, کیا کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میری خواہش آج یہ ہے کہ اللہ کرے کہ 10-20-25 لوگ جو غیر متنازع ہیں, جن کی بڑی کم مثال دیتا ہوں میں, اللہ کرے میں ریکویسٹ کر سکوں حدیقہ کیانی صاحبہ سے, میں شہزاد رائے صاحب کو قائل کر سکوں, میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو بہاولپور والے ہیں, اور آپ بھی مجھے کچھ نام دیجیے, آپ اور میں دونوں مل کر ہی کام کرتے ہیں. ہم 15-20 لوگوں کا ایک بورڈ بناتے ہیں, ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک اپلیکیشن یا ایک ویب سائٹ ڈیزائن کروائیے جس میں پاکستان سے سارے بچے رجسٹر کریں خود کو, اور یہ سارے لوگ بیٹھ کر, اس میں آپ ہوں, میں ہوں, نہ ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کریں, ان کا الیکٹورل پروسیس اسٹڈی کریں, اور وہ یہاں کسٹمائز کر کے ان بچوں کے حوالے کر دیں کہ اب سے آپ ایسے الیکشن لڑنا شروع کریں. آپ پہلا الیکشن کروائیے یونین کاؤنسلز میں, دوسرا الیکشنز کروائیے آپ ٹاؤنز کی سطح پر, تحصیل یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر, پھر پروونس میں, اور اس کے مطابق جو پروونسز کے آپ کے ہیڈز ہوں وہ الٹیمیٹلی اس پارٹی کے سربراہ کے طور پر لڑ سکیں. اس میں میں ہوں نہ ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو دعا کیجیے یہ لوگ حامی بھر لیں, اور نہ میں, آپ بتائیے میرے ساتھ چلیے. سیم PTI والا فارمولا ہے. اچھا, PTI نے سیم یہی کیا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بھی ایک کور کمیٹی بنائی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دنیا کے پتہ نہیں کہاں سے, UK سے, USA سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے لوگ تھے. بلکہ ابھی جو یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا اس میں بھی ایک صاحب آئے تھے کہ میں بھی ممبر ہوں, اور ان کی سنوائی کے اوپر کیس بھی چلا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اسی طرح ینگ لوگوں کو کہا کہ ہمارے آن لائن فارم کے اوپر اپلائی کریں. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اپلائی کیا. پھر ایک ISF تنظیم بنی. ISF تنظیم چلتی رہی. وہاں سے لوگ اٹھے, اور میرے خیال میں کم سے کم 50 نام آپ کو بھی پتہ ہوں گے جو گراؤنڈ سے, جو پولیٹیشینس تھے ہی نہیں, وہ اٹھے, MPA MNA بنے, اور وزیر بھی بنے. بہت اچھی بات ہے.
اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا کیوں لایا جا ہوں, سن تو لیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ایک بنیادی چیز مسنگ ہے اور وہ ہے ڈیموکریسی. ود ان دا پارٹی الیکشنز مسنگ ہے, ود ان دا پارٹی ڈیموکریسی مسنگ ہے. میں کہتا ہوں ذیشان بہت اچھے ہیں, مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ خوبصورت بھی ہیں, گفتگو بھی بہت سلجھی ہوئی کر رہے ہیں, آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بھی چلا رہے ہیں. یار آپ کو جو ہے نا وہ MNA MP ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. گلی سے, محلے سے, یونیورسٹی سے اور کالج سے الیکٹ ہوتے ہوئے کسی کی پسند ناپسند پر نہیں. بہت اچھے لوگ ہوں گے, میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت برا ہے. سسٹم کے اندر ایک بنیادی فلا ہے. چلے آج اچھے لوگ آ گئے, کل اچھے لوگ نہیں آئیں گے, اور اگر اتنے ہی اچھے لوگ آئے تھے تو آج آپ کو پارٹی کا شیرازہ بکھرتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کے گرد گھومتے رہے, ایک پلیٹ فارم یا ایک سیاسی ادارہ بنانے پر توجہ نہیں دی گئی. ورنہ ایک آدمی کے آنے جانے سے, جیل آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا, اور ادارے کے طور پر ایک پارٹی چلتی رہتی. یہی پرابلم رہا ہے پاکستان کی سیاست کا کہ ہم شخصیات کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں, ان کے ارد گرد جو ہے وہ پارٹیز کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں. اس بنیاد میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ اچھا ہوا یا کچھ برا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں نوجوان آئے, بہت شاندار لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, MNA بنے, وزیر بنے, اگریڈ, مگر اس کے اندر ایک بنیادی جو عنصر تھا وہ مسنگ تھا, وہ جمہوریت ہے. اعتراض ہے کہ صرف اور صرف, مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی کے اوپر, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں ایسے چل رہا ہے. پارٹیوں سے جو آپ کو اعتراض ہے, کیونکہ اس لیے آپ بنا رہے ہیں, پارٹیوں سے آپ کو یہ اعتراض ہے کہ اس میں چیئرمین سے آپ کو اعتراض ہے کہ چیئرمین اپنی جمہوریت نہیں کرتا, کیونکہ باقی تو سب منسٹر بھی بن گئے. دیکھیں منسٹر بھی بنے, اسٹوڈنٹس بنے, مجھے پورے غریب بندہ وزیر بھی بنا, صرف جمہوریت, غریب بندہ وزیر اعلیٰ بھی بنا. اس کی قابلیت کس نے ٹیسٹ, اسٹوڈنٹ وزیر اعلیٰ بھی بنا, ٹھیک ہے, جو ان کا بورڈ تھا اس نے ٹیسٹ کیا ان کو. سر آپ بھی جانتے ہیں ذیشان صاحب کہ کیا عمران خان صاحب کے سامنے یا زرداری صاحب کے سامنے یا نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی پارٹیوں کے اندر کسی کی جرأت ہے کہ وہ ان سے اختلاف کر سکیں؟ ہاں ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں پہ چھوڑ دیجیے فیصلہ. بہت سے لوگوں نے کیا ہے اختلاف, اور وہ اختلاف کے باوجود وہ بات تسلیم ہوئی ان کی. یہ تو آپ کی پارٹی بننے کے بعد پتہ لگے گا نا کہ وہ تسلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھیں میں اس کو میں پتہ یہ لفظ جو بول رہا ہوں کہ میری پارٹی نہیں ہے, وہ پارٹی آپ کی ایسے ہے کہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو, تو میری پارٹی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بھی آپ بنا کر نہیں نکل پا رہے ہیں شخصیت پرستی کے بت سے. نہیں آپ شروع کر رہے ہیں نا اس کو, چلو ہم ایسے کر لیتے ہیں جی, آپ شروع کر رہے ہیں اس کو, پھر آپ بالکل شروع سے الگ کر دیں. نہیں کر رہا شروع, آپ خود الگ ہو جائیں. میں شروع بھی نہیں کر رہا اس کو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بطور ایک جرنلسٹ, بطور ایک لکھاری, آگاہی مہم چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ آپ اس کاز کو نقصان پہنچائیں گے نا, میری پارٹی نہیں, آگاہی مہم آپ چلا رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ اپنی یہ چیز میری نہیں مانتے, میں آپ کی یہ چیز نہیں مانتا ہوں کہ آپ کل کو اس پارٹی کا انڈائریکٹلی حصہ نہ بنیں. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے. اس کے لیے میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے آپ حلف لے لیجیے, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا لیجیے, پہ ہاتھوں پہ انگوٹھے لگوا لیجیے, یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں تو یہی کر سکتا ہوں.